دوستو ہم وراثتی حصے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ کریں، صرف دعویٰ تقسیم جائیداد انتہائی سادہ ترین الفاظ میں دائر کر دیں۔ کسی بھی دستاویز کا ذکر نہ کریں، جائیداد کی جو حیثیت ہوگی اس کی دستاویزات کو ثابت کرنا فائدہ حاصل کرنے والے کی ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح بہت سی دستاویزات بارے آپ علم سے شروع ہونے والی میعاد سے بچ جائیں گے۔ جب مقابل جواب دعویٰ میں ان دستاویزات کا سہارا لے گا، آپ پھر ان پر قانونی کارروائی کر سکیں گے جو بھی بنتی ہوئی، جیسے وائڈ ایبینشیو، کینسلیشن آف ڈاکومنٹس وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اگر انہیریٹنس کا کوئی میٹر ہے یا کوئی تقسیم جائیداد کا معاملہ ہے، ہبہ کی کینسلیشن کا معاملہ ہے، تو آپ کسی ڈاکومنٹ کا ذکر کیے بغیر سوٹ فائل کر دیں۔ جو مخالف پارٹی آئے گی نا، جب وہ ساری چیزیں لے کر آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر اگر کوئی ٹائم بارڈ کی لمٹ لگ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے یا کچھ اور آپ کے خلاف کوئی بات جا سکتی ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دعویٰ کر رہے ہیں اپنی کوئی وراثتی پراپرٹی لینے کے لیے یا ہبہ کینسل کرنے کے لیے، تو آپ ساری کی ساری پراپرٹی کی تمام دستاویزات مت لگائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ وہاں بھی پراپرٹی ہے، وہاں بھی پراپرٹی ہے، وہاں بھی پراپرٹی ہے، اور یا جو بھی اگر اس کے نام پراپرٹی ہے، عدالت اس کا جو ہے نا وہ ریکارڈ ریونیو اتھارٹی سے منگوائے۔ عدالت آرڈر کرے گی ریونیو اتھارٹی کو، ریونیو اتھارٹی باؤنڈ ہوگا کہ اس شخص کے نام جو جو ہے پوائنٹ، وہ جو چیزیں ہیں وہ لے کر آئے۔ اس طرح سے ہمارا یہ جو دعویٰ ہوگا وہ ریجیکشن کی طرف نہیں جائے گا فوری طور پر، بلکہ کیس چلے گا، دوسری پارٹی پروو کرے گی جو چیزیں ہم نے پروو کرنی تھی سٹارٹ میں۔ اس لیے یہ جو میرے بات کا اینگل ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں آپ کا کتنا فائدہ ہے، بجائے اس سے کہ آپ ساری دستاویزات جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیں کہ یہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، ایسا مت کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔